پختون شہر کبھی لاہور کی پہچان تھا. شہر کے گرد فصیل 12 دروازے، چاروں طرف باغ، خوبصورت مکان، حویلیاں. اب ایسا نہیں ہے، لیکن اب بھی یہاں ایک ایسی شخصیت اور حویلی موجود ہے جو اندرون لاہور کی شان ہے. ہمارے آج کے مہمان اس حویلی کے مقیم میاں یوسف صلاح الدین ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. ٹالی دے تھلے بہ کے پنجابی گیت گائیں گی بھی نازیہ حسن، یہ آپ کی پہلی کمپوزیشن تھی جو بہت سے لوگوں کے دلوں پہ آج بھی راج کرتی ہے. ہم یہ میں کمپوز بھی کیا تھا، لکھا بھی تھا، اور نازیہ نے اس کو گایا تھا. جی وہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت نازیہ اور زہیب دونوں میرے پاس یہیں ٹھہرے ہوئے تھے. تو اس وقت پرائیویٹ چینلز تو تھے نہیں، پاکستان ٹیلی ویژن ہی تھا، تو ان کا ایک پروگرام ہو رہا تھا. تو اس میں یہ ڈفرینٹ گانے جو تھے اپنے یہ پریکٹس کر رہے تھے. تو میں نے ایسے پوچھا نازیہ سے، میں نے کہ تم نے کوئی پنجابی گانا کبھی کیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں. میں نے کہا اچھا میں تمہارے لیے ایک چیز کوئی بناتا ہوں. تو وہ میں نے کیا، تو بیٹھ زہیب کو بھی بڑا پسند آیا. ادھر ہی بیٹھ کے وہ اتنا سمپل گانا ہے، اس میں کوئی اتنا کوئی لمبا چوڑا تو کوئی آپ کو پتہ ہے پنجابی کے جو گیت ہوتے ہیں فوک ٹائپ بڑے سمپل ہوتے ہیں. تو وہ بہت اچھا لگا. تو انہوں نے پھر وہ دوسرے دن جا کے اس کو ریکارڈ کرا کے پروگرام بنا دیا. پھر وہ گانا چل پڑا. برِ صغیر میں کسے موسیقی کا گرو مانتے ہیں؟ آئی تھنک برِ صغیر میں اگر کوئی موسیقی کا گرو ہے تو وہ تو حضرت امیر خسرو ہی ہیں. اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ حضرت امیر خسرو جو تھے 13ویں صدی میں غالباً 3-4 بادشاہوں کے نیچے انہوں نے کام کیا. ناٹ اونلی واز ہی اے گریٹ میوزیشین پوئٹ، ہی واز آلسو اے گریٹ سورڈسمین، اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر. بہت ساری ان کی کوالٹیز تھیں. انہوں نے جو ایک چیز کی، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جب طبلہ ایجاد کیا تو اس سے انہوں نے جو لوکل میوزک تھی، جو پکھاوج کے اوپر ایک لمبی سی ڈھولک ہوتی تھی اس پہ وہ بجاتے تھے، اس کی بیٹ چینج کر دی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں کہ جس طرح ہماری جو طبلے کی بیٹ تھی، اب کیونکہ الیکٹرانک بیٹ آ گئی ہے تو ہمارے فلمی گانے پاکستان کے بھی ہندوستان کے بھی زیادہ اس ٹرینڈ میں چلے گئے ہیں. تو کمپلیٹلی چینج تو نہیں ہوا لیکن ایک چینج آئی. لیکن وہ چینج جو لے کے آئے اپنا حضرت امیر خسرو، جب طبلہ انہوں نے وہ پکھاوج کوئی کاٹ کے آدھا کر کے تو انہوں نے سیدھا کر دیا، اور اس کو جب بجایا تو اس کی ٹیمپو اتنی فاسٹ تھی کہ وہ سب کچھ تبدیل ہو گیا. اور اس کے بعد جتنے بھی میوزیشینس تھے، چاہے وہ مسلمان تھے یا ہندو تھے، انہوں نے اسی طریقے کو اڈاپٹ کیا. اسی طرح انہوں نے بہت سارے راگ انہوں نے تشکیل دیے. ستار انہوں نے انوینٹ کی، کیونکہ اس سے پہلے برِ صغیر میں اسٹرنگ انسٹرومنٹ نہیں تھے، زیادہ ونڈ انسٹرومنٹس ہی ہوتے تھے جس پہ بجایا جاتا تھا. آپ گانے لکھتے بھی ہیں، کمپوز بھی کرتے ہیں. بچپن سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کبھی شوق ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. اچھا. کوئی میرے مائنڈ میں نہیں تھا کہ میں نے کبھی شوق سننے کا بہت تھا. اور میں نے اپنی لائف میں بچپن سے لے کے مطلب اپنے گھر میں بڑے غلام علی خان صاحب کو سنا ہے، مبارک علی فتح علی خان جو نصرت فتح علی کے والد اور تایا تھے ان کو سنا ہے، فریدہ جی کو بہت سنا ہے، اقبال بانو کو سنا ہے، سلامت علی فتح علی صاحب کو سنا ہے. ایک دن میں اور علی عظمت ہم کہیں شیطانی موڈ میں ہم نتھیا گلی گئے ہوئے تھے. اچھا. تو اپریل کا شاید مہینہ تھا، تب کافی ٹھنڈ تھی وہاں. ابھی تک ہوٹل شوٹل جو تھے خالی تھے بالکل، لیکن کھلے ہوئے تھے، لیکن وہ رش نہیں تھا، بالکل ہی کوئی نہیں تھا. اور ہم رات کو باہر بیٹھ کے، علی نے گٹار پکڑ لیا، باہر ہم نے آگ جلائی. انہوں نے ہمیں ادھ کٹا ڈرم دے دیا، اس میں انہوں نے بہت ساری لکڑی ڈالی اور آگ لگا دی. ہم بڑے مزے سے بیٹھ گئے وہاں. تو وہاں بیٹھ کے میں نے یہ کمپوز کیا، یہ گرج برس ساون گرائے. پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ جب جنرل مشرف کے زمانے میں جنرل صاحب نے ایک نیشنل صوفی کاؤنسل بنائی. اس کے بہائنڈ آئیڈیا یہ تھا کہ صوفک تھاٹ کو پروموٹ کریں ٹو بیٹ دس، یہ جو ہماری سخت طبیعت جو ایک ٹیررزم شروع ہوئی ہوئی تھی اور اس میں ہر چیز پہ سختی اور مالدار اور یہ، تو اس کو فائٹ جو ہے وہ ہماری نظر میں یہ تھا کہ اس کو آپ جو مرضی کہیں وہ لوگوں کو اس پہ یقین نہیں ہوگا. میں نے کہا اگر بابا بلے شاہ آپ کو کچھ کہے گا یا اقبال کوئی اس کے بارے میں بات کرے گا تو لوگ سنیں گے، کیونکہ وہ لوگوں کے جو صوفیاء ہیں خاص طور پہ ان کا کلام تو لوگ بہت اثر اس کا بھی لیتے ہیں.
تو اس وقت پہلا پروگرام انہوں نے فیصلہ یہ ہوا کہ جی علامہ اقبال کی سالگرہ آ رہی ہے تو ایک پروگرام ہم کریں ٹو انوگریٹ دی دس یہ جو تو وہ جو نیشنل صوفی کانگریس کاؤنسل تھی اس کے پریزیڈنٹ صاحب جو تھے وہ اس کے تھے پیٹرن ان چیف تھے. چودھری شجاعت صاحب تھے اس کے چیئرمین اینڈ آئی واز دا وائس چیئرمین. تو کام میرے ذمہ ہوتا تھا. تو اب میں نے کہا اب کیا کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے وہاں علامہ صاحب کے مزار پہ ہی کرتے ہیں اور کچھ علامہ صاحب کا کلام لیتے ہیں اور اس کو مختلف کوئی کیا کچھ سنگنگ کرائیں گے کچھ. بھائی میرے مائنڈ میں کلیئر نہیں تھا. لیکن جب کوئی چیز ہونی ہوتی ہے نا, اب اس پہ میں بات کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ چاہے جتنے مرضی اپنے آپ کو, میں تو خیر کبھی سمجھا ہی نہیں کہ میں جینیس ہوں, لیکن اب یہ اچھا بہرحال تو وہ اب اس طرح ہوا کہ میں نے یہ فائنلی پلان کیا کہ 8 کلام لیں گے اور 8 آرٹسٹ لیں گے اور ایک آرٹسٹ آ کے کلام کرے گا. اب طریقہ کار تو یہ تھا کہ میں کیونکہ پی ٹی وی کے ساتھ کولیبریشن تھی اس پروگرام میں, وہ پہلی کولیبریشن تھی, اور اپنا فرخ بشیر صاحب اور نجم صاحب اپنا خواجہ نجم الحسن یہ دونوں اور ہم تینوں بلکہ اس سارے پروگرام کو ہم نے کرنا تھا, کیونکہ پریزیڈنٹ آ رہے تھے, ساری کابینہ آ رہی تھی, چیف منسٹر سارے آ رہے تھے, گورنرز اور بھی بہت سے لوگ, کم از کم کو 500-600 لوگ اس میں پلان کیا تھا کہ انوائٹڈ ہوں گے. تو اس میں میں نے کہا اچھا چلو میں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں میں کیا کروں. تو میں گھر پہ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا, میں نے وہ علامہ صاحب کے کلام کی وہ کلیات اردو وہ نکالی, کھولی تو ضرب گلیم کھل گئی, وہ ساری غزلیات ہی تھیں. وہ ایک ایک کر کے میں کمپوز کرتا گیا. مجھے اچھی لگی کمپوزیشنز, میرا خیال ہے ان میں سے میں نے کوئی 8 میں سے شاید کوئی 6 میں نے کوئی 5 میں نے کمپوز کی بیٹھ کے. پھر میں نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں کیا میں کر رہا ہوں, یہ تو اتنا میرا مطلب ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میں نے فریدہ خانم جی کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ شام کو آئیں, ہم گپ لگائیں گے, کچھ چیز آپ کو میں نے سنانی ہے, کھانا وانا کھائیں گے. تو وہ آ گئیں. تو ہم نیچے ہماری بیسمنٹ ہے جہاں ہمارا میوزک روم ہے, وہاں ہم بیٹھ کے تو میں نے ان کو, کیونکہ فریدہ جی جو ہیں وہ بڑی کلیئر مائنڈیڈ خاتون ہیں, وہ اگر وہ آپ کو ان کو کوئی چیز پسند نہ آئے تو وہ جواب ہی نہیں دیتے ہیں. اچھا ہاں, وہ کہتی ہیں ہاں انٹرسٹنگ, اس طرح کی بات کر دی. تو انہوں نے جب سنی کمپوزیشنس تو ان کو بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بالکل بہت اچھی ہے, تم کرو. میرا حوصلہ اور ذرا بڑا. پھر ایک کمپوزیشن میں نے اور انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے ہم نے بنائی. وہ فریا پرویز نے وہ کلام کیا تھا, گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر. ایک قوالی تھی جو ہم نے ریکارڈ کی, جو اوریجنلی مبارک علی اور فتح علی خان صاحب نے گائی تھی. علامہ صاحب کا وہ کلام تھا, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. ان میں سے مجھے یہ چیز یہ حاصل ہے وہ جو تھا حاصل جو چیز یہ ملی کہ انہوں نے تھرو آؤٹ 2 گھنٹے کی وہ قوالی میرے پاس ہے اوریجنل, جو انہوں نے لائیو کی تھی کراچی میں کسی محفل میں. اس میں جو گرا بندی تھی, ایک بھی جو شعر تھا وہ کسی اور شاعر کا نہیں تھا سوائے اقبال کے. تو انہوں نے اقبال کو ایکسپلین کیا تھرو اقبال, یہی قوالی جو تھی دیار عشق میں اپنا مقام. اور انہوں نے یہ پھر قوالی علامہ صاحب کی زندگی میں بھی شاید اور اس کے بعد بھی بہت گائی اور بڑا لوگوں میں جوش اور بلبلہ پیدا کیا مبارک علی اور فتح علی نے. تو وہی ہم نے پروگرام کا اس سارے دن کا جو عنوان تھا وہ یہی تھا, اپنا مقام پیدا کر. اٹ واز جسٹ ٹو بوسٹ دی یگسٹرز کے بھی دس از واٹ یو شوڈ بی لوکنگ. نیشنل صوفی کونسل کیا وہ اب بھی ہے؟ نہیں, وہ ختم ہوگی. اس طرح کی چیزیں سرکاری ہوتی ہیں, ان کو پتہ تھوڑی چلتا ہے. اس کو آگے کوئی دوسرا صدر آیا, اس کو نہیں یہ بات پسند آئی, اس نے سوچا ہوگا کہ چھوڑو اس کو کیا کرنا. صوفیانہ کلام, اقبال شناسی, غالب شناسی آج کی نسل کو اس سے کس حد تک متعارف کروا چکے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو اپنے رزلٹ دیکھتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے, اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جو 75% جو ویورشپ ہے دیٹ اسٹارٹس فرام دی ایج آف 18 to 44. ٹھیک ہے, اور سو دیٹ شوڈ آنسر یور کویسچن کہ اگر یہ ساری چیزیں 18 سال سے 44 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں تو وہ یوتھ ہی ہے نا ساری. ٹھیک ہے,
جو اولڈر جنریشن ہے اس سے کم ہے. جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ صرف 14% ہیں یا 12%. کیا آج کی پاکستانی یوتھ ویل روٹیڈ ہے؟ ویل روٹیڈ تو نہیں، لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے ان کو نہ کوئی تہذیب سکھائی، نہ ہم کو کوئی. دیکھیں پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. اگر اس ملک کا جو نظریہ ہے، اس ملک کا نظریہ جو ہے اگر وہ ہمارے نوجوانوں تک نہیں پہنچے گا تو ہم اپنی آئیڈینٹی کھو جائیں گے، اور ہم اپنی آئیڈینٹی کھوتے جا رہے ہیں کیونکہ کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی. ہم نے جہاں ہمیں جو چیزیں ہمیں ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ہم نے وہ تمام چیزیں کی. اس کے بعد ہم نے ہر وہ حرکت کی. ڈیموکریسی ہم نے کئی دفعہ اکھاڑی پچھاڑی. یہ قائد اور اقبال اس چیز کے سخت مخالف تھے، اور انہوں نے ہمیشہ یہ ہمیں گائیڈ کیا کہ 4-5 صوبوں میں ہمیں آپس میں یہ ایک ہونی چاہیے، ایک محبت ہونی چاہیے، ایک وی شوڈ بی کلوز ٹو ایچ ادر. اب دیکھیں ہم سندھ میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے، پنجاب میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے، بلوچستان کے اور فرنٹیئر کے جو حال ہیں میں کہنا نہیں چاہتا. کیونکہ تو ہم نے اب نہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھائی، نہ صحیح ہسٹری پڑھائی، نہ ہم نے ان کو تعلیم جاہل رکھا ہم نے، کیونکہ سوٹ کرتا ہے ہمیں. اس ملک کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یا وہ ذمہ دار ہیں اور یا وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں ہی ہر چیز ہے. تو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کی عوام جو ہے وہ پڑھے لکھے. کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ آج کے جو حالات ہیں اس کی عوام خود بھی ذمہ دار ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ عوام کو اگر آپ ساری عوام کو ہی آپ کرپٹ کر دیں، ٹھیک ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک. فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح نے کہا تھا نا، مجھے یاد ہے میں بچپن میں ان کی تقریر سننے گئے یہاں موچی دروازے میں جب الیکشن لڑ رہی تھے ایوب خان کے خلاف. تو میں اپنے چچاؤں کے ساتھ گیا اور مجھے ان کا سینٹنس کبھی نہیں بھولے گا. انہوں نے کہا تھا دا سنو آف کرپشن میلٹس فرام دا ٹاپ اینڈ ٹرکلز ڈاؤن ٹو دا باٹم. اور اگر فاطمہ جناح کو، محترمہ فاطمہ جناح کو یہ الیکشن جیتنے دیا جاتا، جو کہ وہ بالکل جیت گئی تھیں الیکشن، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے. پاکستان کے لیے بہترین پارلیمانی نظام ہی ہے. بالکل بہترین پاکستان کے لیے پارلیمانی نظام ہے. ابھی اس سے بہتر کوئی نظام کیا کہتے ہیں ڈیولپ نہیں ہوا. علامہ کا بشیر ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. صحیح، لیکن وہ بھی اس بات پہ ایگری کرتے تھے کہ اس وقت جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے. پھر بھی بہت سی اس میں بھی کباتیں ہوں گی، اور ہم نے جو حشر کر کے بنا دیا ہے اس ڈیموکریسی کو. تو میرا مطلب ہے یہ بات پتہ کیا ہوتی، بات ہوتی ہے اب ہماری لوگ پوچھتے ہیں کئی دفعہ کہ یہ نظریہ پاکستان کیا ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اپنا ریاست مدینہ. ٹھیک ہے، ریاست مدینہ جو تھی اس کا پہلا اس کا جو ایک کانسٹیٹیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنایا تھا، جو ان کی زندگی میں انہوں نے ڈرافٹ کروایا تھا، اس کا پہلی شک کیا ہے کہ سارے مدینے کے جو شہری ہیں دے ہیو ایکول رائٹس. کوئی مذہب، کوئی ذات پات کا کوئی اس پہ فرق نہیں ہوگا، اور سب جب بھی مدینہ پہ اٹیک ہوگا تو یہ سارے مل کے مدینے کو ڈیفینڈ کریں گے. اور نظریہ ہی پاکستان بھی یہی ہے. اقبال اور قائد اعظم نے پاکستان ایز این ایکسپیریمنٹ بنایا تھا کہ دنیا کو بتا سکیں کہ ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. اور نظریہ پاکستان کا سب سے پہلا اور آخری اصول یہ تھا کہ ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں ہر انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی طبقے کا ہو، he will be an equal citizen of Pakistan. This was the contract which was done by قائد اعظم محمد علی جناح with the Muslims of the subcontinent. اس کو کوئی بات نہیں کرتا، اس کی کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں. اب تو ہم ایک بے رہروی کا ایک سما ہے، کسی کو کوئی کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے سوائے. میں بھی کشمیری ہوں، کھانے کا شوق مجھے بھی ہے، لیکن اس طرح نہیں. علامہ اقبال قائد اعظم کو منا کر لائے کہ آئیں سیاست کریں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کے وارث ملکی سیاست میں ناکام ہو گئے؟ سیاست کیوں چھوڑ دی؟ میں نے شکر الحمدللہ کہ میں نے سیاست چھوڑی. میں نے پیچھے ایک دفعہ میں اور خان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے خان کا میں نے کہا میں نے 25 سال پہلے سیاست چھوڑی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. اتنی جلدی گیو اپ کر دیا؟ کوشش جاری رکھتے ہیں. میں گیو اپ میں کہتا ہوں کہ دیٹ از ناٹ. میں اگر سیاست میں رہتا تو اب تک یہ ضرور ہونا تھا کہ میرے اثاثے وہ
شاید وہ میرے وہ کہتے ہیں نا پنجاب آپ پہ تو باہر ہو گئے وہ ہو جانے تھے. وہ زیادہ سے زیادہ میں نے کیا کرنا تھا اپنے بچوں کو جو کیا کہتے ہیں وہ سیٹل کرتا, کسی کو کوئی کچھ لگوا دیتا, کسی کو کچھ جو ہوتا ہے. لیکن شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ایک بہترین آپشن ہوتے ہیں اس ملک کے لیے. میں آپ کو بتاؤں, میں جو کر رہا ہوں نا, میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہے. میں آپ کے نوجوان کو ایک آئیڈینٹی دے رہا ہوں. میں ان کو ان کی جو شناخت ہے وہ میں ان تک لے کے جا رہا ہوں. ان کو میں پاکستان کی آئیڈیالوجی اپنی ویڈیوز سے اپنے ایون میوزک کیا ہے یہاں آپ مجھے بتائیں, یہاں کوئی مولوی اسلام لے کے آیا تھا ہندوستان میں, یا کوئی عالم اسلام لے کے آیا تھا, یا کوئی بادشاہ اسلام لے کے آیا تھا؟ صرف صوفیاء لے کے آئے تھے. ان کا اسلام تھا جس کو دیکھ کے تو جو غیر مسلم تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے طریقہ کیا استعمال کیا. ون آف دا ویز یوزڈ اگین حضرت امیر خسرو, قوالی انہوں نے انوینٹ کی. جو ذکر کا سلسلہ ہوتا تھا مسلمانوں کا, کیا کہتے ہیں ان سینٹرل ایشیا, کہ جب بار بار رسول اللہ کا نام یا اللہ کا نام یا پیغمبروں کا نام لیتے تھے اور اس کو بار بار چانٹ کرتے تھے, جو کہ مسلمانوں سے پہلے جو کرسچن جو بیزنٹائن جو کیا کہتے ہیں پریسٹ تھے وہ بھی یہی کرتے تھے. اگین دا نیم آف, بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کیونکہ ہیں تو ہم الٹیمیٹلی تو حضرت ابراہیم کی اولاد ہی ہیں نا سب, چاہے کرسچنز ہوں, جوز ہوں, مسلمان ہوں, سب کے سب. تو بہت ساری چیزیں, مثلا ایک وقت میں کرسچنز بھی اپنی جو چرچ تھا اس میں وہ جوتے پہن کے نہیں جاتے تھے, جوتے اتار کے جاتے تھے. اور یہ بعد میں چیزیں ان کی چینج ہوئی ہیں, جو بھی ہوا اچھا یہ برا ہوئی بات کی بات ہے. تو یہ ایک جو صوفیات ہے قوالی کیونکہ ہندوستان میں جو ہندوستان کے جو لوگ تھے ان کے لیے میوزک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, ان کے مذہب میں تھی. تو ہمارے جو صوفیاء تھے بڑے جینیس تھے, انہوں نے جہاں بھی گئے انہوں نے جو لوکل کلچر تھا اس کو انہوں نے, اگر وہ اسلام کے ساتھ کلیش نہیں کرتا تھا تو اس کو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے ساری چیزیں, مثلا یہ جو موسمی تہوار ہیں انہوں نے کوئی اس کو خلاف, بلکہ حضرت نظام الدین اولیاء نے تو تعریف کی بسنت کی. اور اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے, ایک سٹوری ہے. آج تک ہندوستان میں جو سب سے بڑے درگاہیں ہیں مسلمانوں کی, وہاں بسنت کی سیریمنی ہوتی ہے. کیونکہ بسنت کیا ہے, بسنت از اے ڈے وین یو سیلیبریٹ دا کمنگ آف اسپرنگ. بہار کی کوئی کہتا ہے جی ہندو ہے, کوئی کہتا ہے مسلم ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہے, کوئی جھوٹ, یعنی کہ ایسے کیا کہتے ہیں وہ کہا کہ جی وہ فلانا تھا. بسنت تو کئی ہزار سال پرانا فیسٹیول ہے. تو اب بسنت کیوں نہیں ہوتی, یا کوئی چانسز ہیں کہ اس کی اجازت مل سکتی ہے؟ آپ اتنی نائب ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتی بسنت. اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم ڈفرز ہیں سارے, ٹھیک ہے, اور کسی حکومت کو یہ عقل نہیں ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا فیسٹیول ہے جس کے ہم اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آپ اس کو ایک سیف فیسٹیول بنائیں اور آپ ایک سال پہلے بسنت کی تاریخ دیں. میں آپ کو یقین کہتا ہوں کہ یو وڈ میک بلینز آف ڈالرز. آپ کی پوری ایک اکانومی جو ہے نا بسنت کے اوپر, ایک بسنت کے ڈپارٹمنٹ پنجاب ڈپارٹمنٹ میں ہو, پنجاب کی حکومت میں ایک ڈپارٹمنٹ ہو, ایک شعبہ ہو, اس کے اوپر کام کیا جائے کہ کس طرح اس کو سیف بنانا ہے, کس طرح ہم نے اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرا. تو یہ ایک اتنا بڑا فیسٹیول بن سکتا تھا, اتنا, کیونکہ اس طرح کا کوئی فیسٹیول ہے ہی نہیں ساری دنیا میں کہ سارا شہر چھتوں کے اوپر ہے. مجھے بتائیں کوئی ہے ایسا فیسٹیول, اتنی فیسٹیوٹی. آپ کے خیال میں کس کا دور حکومت ملک کے لیے سب سے اچھا تھا؟ میرا خیال ہے جس کو میں نے اپریشیٹ کیا, اچھی باتیں کچھ سب میں تھیں, کچھ نہیں تھیں. تو کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں میں یہ کہہ نہیں سکتا, بیکاز آئی تھنک وی آر رڈرلیس شپ. کوئی ہمارا ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے کہ بھی 5 سال میں کیا کرنا ہے. سارے ملکوں کے آگے 50 سال, انڈیا کو دیکھیں اگلے 50 سال کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم جو ہیں, اب میرا مطلب ہے کہ پتہ نہیں, اب اللہ خیر ہی کرے, دعا کر سکتے ہیں. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہی ہیں ہمارے, نوجوانوں نے ہی پاکستان بنایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہی ہیں جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں, جن کو آپ نے بالکل جاہل رکھا ہوا ہے, اور جن کو آپ نے بالکل کوئی نہ کوئی تمدن سکھایا, نہ تمیز سکھائی, نہ ادب سکھایا. کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, نو ڈاؤٹ. تو یہ چیزیں ہیں, اور اٹ از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. بس دعا کریں, آپ بھی کریں, میں بھی کرتا ہوں. بالکل صحیح. چلیں مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے باکمال.
वेलकम बैक टू बाकमाल. आप गालिब को भी सूफी शायर समझते हैं? बिल्कुल, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता. राइट. गालिब बिल्कुल सूफी थे. आपकी नज़र में सुफियाना कलाम की डेफिनेशन क्या है? देखिए, नॉर्मली तो उसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि जो सूफियात है, जो उन्होंने जो कलाम लिखे, अब एक तो वो है, और एनीथिंग जो आपको ह्यूमैनिटी सिखाता है, जो आपको हर मज़हब की इज़्ज़त करना सिखाता है, जो आपको रियलिटी दिखाता है, और जो आपको ये आपको ये जो वर्ल्डली जो आपके जो पैसा या सिर्फ दौलत या इसके पीछे भागना, उससे आपको इट टीचेस यू टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट. ठीक है, उतना आपके पास हो कि जितना आपको जिसकी ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा हो तो वो सूफ़ी का तो बड़ा सिंपल है ना, कि ये हाथ ऊपर है अल्लाह की तरफ और ये हाथ नीचे है, इस हाथ से लो और इस हाथ से आगे ले लो. आज की कवाली आपके दिल को भाती है? अगर अच्छी हो तो बिल्कुल क्यों नहीं भाती है. हम अभी भी हमारे पास अच्छे कवाल हैं. मैंने खुद अपना मेरे ख्याल राहत के साथ मैंने कुछ नहीं तो अभी एक एल्बम की है जो अभी रिलीज़ नहीं हुई, और उससे पहले कुछ 7 एल्बम्स की हैं कवाली की, और माशाल्लाह उसमें गालिब के कलाम पे थी, एक अलामा साहब के कलाम पे थी, सूफिया जो शायर हैं उनके कलाम थे, और बहुत सी इस तरह की चीज़ें की हैं. तो कवाली एक ज़माने में बिल्कुल यस यू राइट कि बैठ गई थी, या उसका कोई नहीं बन रहा था बात, लेकिन अब नॉट एनी मोर. विरसा करने का ख्याल कैसे आया? ये तो एक बाय चांस हुआ कि शेरी रहमान बड़ी अच्छी दोस्त है, और जब वो थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ करो पीटीवी के लिए. तो विरसा शुरू हो गया. मुझे तो कोई पता नहीं था क्या करना है. वो चलता गया, आर्टिस्ट मिलते गए, कॉम्पोजिशन उतरती गई, और वो पता ही नहीं चला. लेकिन मैंने कोई ये नहीं किया. मुझे ये कहा गया था कि हफ्ते में एक प्रोग्राम. मैंने कहा ये नहीं हो सकता. इतनी अगर किसी लेवल के प्रोग्राम बनेंगे तो वो जब प्रोग्राम बनेंगे फिर तभी ऑन एयर जाएंगे. तो मेरे ख्याल मैं कभी भी मेरे ख्याल एक साल के अंदर कुछ 4 या 5 प्रोग्राम से ज़्यादा मैंने कभी नहीं बनाए. कितने प्रोग्राम किए, और उनमें से आपका फेवरेट कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपको बहुत पसंद आया हो? आई थिंक जो पहला जो प्रोग्राम था अपना मकाम पैदा कर, जो हमने वहाँ शूट किया अपना हजूरी बाग में, वो प्रॉबली वो बहुत ही, उससे अच्छा प्रोग्राम मेरे ख्याल शायद पाकिस्तान की टेलीविज़न हिस्ट्री में शूट भी नहीं हुआ. गुलकार मुआवजा लेकर आते थे या वैसे आपके बुलाने पर आ जाते थे? मुआवजा मतलब जो उनका वो मुआवजा तो नहीं था ना कि जो उनको मिलता था. वो मुआवजे की कभी इतनी किसी ने परवाह नहीं की. लेकिन क्योंकि एक वो प्रोग्राम इतना एक उसकी हाइप, और इसलिए उस तरह का प्रोग्राम कोई सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई था ही. सारे पॉप कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई ये गा रहा था, कोई वो गा रहा था, और एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक और एक हेरिटेज, और साथ उसको रिवाइव करना उस तरीके से. तो ये इसमें बेसिकली मैं और राहत फ़तेह अली ख़ान और साहिर अली बग्गा 3 इंस्ट्रूमेंटल थे. हम तीनों बैठ के डिसाइड करते थे कि क्या गाना है, किसने गाना है. बग्गा जो था ही वो तब उस ज़माने में ही वॉज नॉट सिंगिंग. उसको मैंने फिर इंसिस्ट किया कि यू शुड सिंग. अच्छा, तुम गाया करो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है. आपने उस प्रोग्राम के लिए दर्जनों कंपोजिशंस की, तो आप पैसे लेते थे उसके? नहीं, कंपोजिशन के पैसे मैंने, मुझे सिर्फ होस्टिंग के देते थे. वो मैंने कभी बहस नहीं करता था उसके, वो जो भी. और हीर रांझा के तो मैंने शायद कुछ, मेरा मतलब कुछ भी नहीं लिया. सारी कंपोजिशंस भी की, सारा अब क्या कहते हैं, और भी जितना भी उसका था, उसका रिहाइश थी, क्योंकि हमने जौहराबाद में शूट किया, वहाँ हमारा घर था. वहीं सारे जाके रुके. और आप सोचें एक अब जो बजट था, मैं क्या बताऊँ कि इट वॉज वेरी लो बजट. उसमें आप सोचें कि 4 महीने हम लाहौर से बाहर रहे विद अ क्रू ऑफ अबाउट 60 पीपल. अच्छा, तो आप सोच लें कि जितना बजट था ना, उतना नॉर्मली खाने का बजट होना था सिर्फ. जमाइमा आपकी इस हवेली में आई और रहीं भी, आपने उनकी फिल्म में भी उनको सपोर्ट किया. उनके पाकिस्तान को लेकर क्या एहसासात हैं? उसको पता है कि पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करते हैं उससे, बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और शी नोज़ दैट एंड शी वैल्यूज़ दैट. एंड देन ऑफ कोर्स हर चिल्ड्रन आर पाकिस्तानी. तो ज़ाहिरी बात है कि उसको एक पाकिस्तान की एक दुख होगा, तकलीफ़ होगी, या उसको एक फ़ीलिंग होगी पाकिस्तान के लिए. इसलिए उसने ये जो फिल्म भी बनाई, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन मेनली अ स्टोरी ऑन पाकिस्तानीज़.
تو اس کا ہے ایک جمائمہ ایک بڑی اچھی خاتون ہے, ایک بڑی خاندانی عورت ہے, اور ساری فیملی اس کی جو ہے دے آر ویری نائس پیپل, بہت ہی مہذب, کوئی ان میں ہوچ پنا نہیں ہے. آپ دیکھیں اس کے بچے, کوئی آپ نہیں دیکھیں گے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, ٹیکسیوں میں وہ جا رہے ہیں, نارمل کپڑے پہنے ہوئے, کوئی برانڈڈ کوئی چیز ان کو. ایکچولی اصل میں ہم لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ جنہوں نے پیسہ دیکھا ہوتا ہے نا فرام جنریشن, ان کو اس چیز کی بھوک نہیں ہوتی. یہ جو نو دولتی ہیں نا, ان کے لیے یہ بناتے ہیں یہ مہنگے مہنگے بیگ اور مہنگے مہنگے وہ چیزیں, جو کہ بالکل آئی تھنک اٹس اے ویسٹ آف ٹائم اینڈ منی. وہ ایک چیز جس کی ایکچوئل قیمت 10,000 ہوتی ہے, آپ کو وہ 50 لاکھ میں وہ دے دیتے ہیں. سجل علی کو آپ نے ریکمینڈ کیا تھا؟ میں نے بالکل میں نے ریکمینڈ کیا تھا, 2-3 نام میں نے دیے تھے, ان میں سجل علی کا بھی نام تھا, اور جمائمہ کو ان سب میں سے سجل جو تھی وہ سب سے زیادہ بہتر لگی, اور سجل کو پھر انہوں نے لیا. میں نے بھی ریکمینڈ, بالکل ظاہری بات, انہوں نے خود ہی کہہ دیا, میں کیا کہوں. اپنے انٹرویو میں انہوں نے پوچھا کہ سجل علی کو آپ کیسے آپ سے ملتے ہیں. میں نے تو یوسف صلاح الدین کی, جو میرے عمران کے بہت پرانے دوست ہیں, ان کی ریکمنڈیشن تھی. تو واقعی بھی آئی مین یہ سجل علی ہماری بہت بڑھیا آرٹسٹ ہے, نو ڈاؤٹ. اور جس طرح باقی آرٹسٹ ہیں, سونیا حسین ہے, مہوش حیات ہے, اور بہت سی ہماری ینگ آرٹسٹ ہے. وہ ایک نئی بچی جو آج کل ایک پلے کر رہی ہے اپنا کابلی پلاؤ شاید اس کا, ہاں. تو وہ اس دن میں یہاں میں نکل رہا تھا گھر سے, تو شی واز واکنگ ان, اس کا کوئی شوٹ تھا, کوئی برائڈل شوٹ تھا. میں نے بہت اس کو دعائیں دی, میں نے کہا بھی بہت اچھی ماشاءاللہ, بڑی ہمبل سی لڑکی ہے, ویری نائس ہمبل گرل. چلے ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے باکمال. ویلکم بیک ٹو باکمال. آپ اسی حویلی میں رہتے ہیں یا کسی اور پوش ایریا میں بھی آپ کا گھر ہے؟ نہیں پتہ نہیں پوش ایریا آپ اس کو کہتے ہیں, لیکن گلبرگ میں ہمارا ہے گھر. جب میرے یہاں سے ہماری فیملی کو 58-59 میں شفٹ ہوئی ساری فیملی, تو گلبرگ میں سب نے, میرے دادا نے اپنا گھر بنایا, ان کے جو بھائی تھے انہوں نے اپنا گھر بنایا, اسی طرح ساری فیملی جو تھی یہاں سے چلی گئی, اور کافی عرصہ, یہ میرے خیال کو 30-40 سال تو یہ گھر خالی رہا. میری پیدائش اسی گھر کی ہے. تو میں پھر کوئی 86 میں یہاں واپس موو کیا, کیونکہ یہ اس کی حالت گھر کی اچھی نہیں تھی. تو میں یہ موو کیا, ایک کمرہ میں نے سیٹ کیا, ایک کمرہ ایک باتھ روم, اور میں نے پھر اس کی ریسٹوریشن جو تھی وہ میں نے کرنی شروع کر دی. کیا اندرون شہر کو محفوظ حالت میں رکھا جا سکتا تھا؟ اور رکھا لگے ہوئے ہیں. آپ کی وال سٹی اتھارٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ ایک بیچارہ کامران لشاری ہے, وہ لگا رہتا ہے صبح شام. لیکن آئی تھنک کہ یہ کیونکہ یہ اتنا پیشن والا کام ہے کہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. کچھ آپ اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتائیں. ایک شادی کے تو آپ کے بہت I was married twice and twice divorced. ٹھیک ہے. تو جو میری پہلی شادی تھی جس میں سے میرے 3 بچے ہیں, تو وہ ٹوٹلی میری اپنی غلطی تھی اس میں. اٹ واز ناٹ ہر فالٹ ایٹ آل. اینڈ جو سیکنڈ تھی بس وہ بھی چلو جو بھی تھی. آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ میرا جو بڑا بیٹا ہے سب سے, ہی از این ایونٹ مینجمنٹ کمپنی, اینڈ آلسو ہی از دی آنرری کاؤنسل فار اسپین ان پنجاب. میری بیٹی جو ہے شی از این آرکیٹیکٹ, انٹیریئر آرکیٹیکٹ اینڈ اے ڈیزائنر, اینڈ مائی ینگسٹ سن ہی از ان ٹو ریسٹورینٹس. سو تینوں آر سیلف میڈ. کوئی کسی بچے نے اپنے ماں باپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا. آپ کی آمدنی کے کیا ذرائع ہیں؟ میری آمدنی کے ذرائع یہ ہیں کہ آئی ہیو پراپرٹیز. سو پراپرٹیز سے آتا ہے, رینٹ آتا ہے, اور اس کے علاوہ زمینیں ہیں, کچھ فارمنگ ہے, ٹھیک ہے, اس سے کچھ آ جاتا ہے, اور کچھ میں جو یہ کام کرتا ہوں لائک آئی ڈو مائی ورک, اس میں لائک آئی ڈو اے لاٹ آف ورک فار کمپنیز ابراڈ, لائک کوئی جس طرح کے ایک کوئی صوفی اسکور ہے, اٹس اے UK بیسڈ میوزک چینل, ان کے لیے میں پروگرامز بناتا ہوں, ان کے لیے میں میوزک بھی, آپ سے ہم بات ہو رہی تھی کہ یہ فلانا جو کمپٹیشن ہے یہ وہ گائیں گی, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو دیٹس آلسو سبسٹینشیل ولید اقبال کو سیاست میں مشورے دیتے ہیں؟ نہیں, میں کسی کو, میں کبھی خان صاحب کو مشورہ نہیں دیا سیاست, تو ولید اقبال کو کیا دینا مشورے. میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اتنا کوئی زبردست سیاستدان ہوں کہ میں مشورے دیتا پھروں. اور آج کل کی جو سیاست ہے یہ تو بڑی ویسے ہی قباحت سے بھرپور ہے, ان میں کیا
کوئی لوگوں میں کوئی کسی قسم کی کوئی یہ رہ ہی نہیں گئی, کوئی نہ کوئی رواداری رہ گئی ہے, نہ کوئی سچائی رہ گئی ہے, نہ کوئی وطن سے محبت رہ گئی. اور میں کیوں بھاگا سیاست سے؟ میں نے دیکھا جتنا اونچا جاؤ نا اتنی ہی پاکستان کے لیے محبت کم, اور اوپر کے لیول پہ تو ہے ہی نہیں. اور اتنی سب کرپشن اپنا سوچ رہے ہیں, کوئی نہیں سوچ رہا کہ ملک کا کیا ہو رہا ہے. سب جھوٹ ہے, یہ سارا کا سارا بالکل جی کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. Everything, nobody cares, but that's when I was terrified when I saw this کہ یہ سوچ ہے ہماری ایلیٹ کی, یہ سوچ ہے. ان کو تو غریب آدمی کا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, اس ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میں بیٹھا ان کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں. میں نے یہ چھوڑ دی سیاست, اور میں اس کے بعد میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں I was little کہ میں کیا کروں اب. یہ سیاست تو ٹھیک ہے, ابھی سیاست ہی کرنی تھی, باپ نے بھی کی, دادے نے بھی کی, سب نے کی, مجھے بھی یہی کرنی تھی. تو پھر ایک ایسا وقت کیا آیا, قائد اعظم کی بیٹی آئیں پاکستان جی. تو وہ ایک ایوننگ انہوں نے میرے ساتھ اسپینڈ کی. انہوں نے کافی, ہم نے کو 8-9 گھنٹے ہم نے اسپینڈ کیے. ہم کھانا کھانے گئے کوکوز کیفے. تب یہ پوری فوڈ اسٹریٹ نہیں ہوتی تھی, ایک کوکوز کیفے ہی تھا, وہاں ہم کھانا کھانے گئے. اس کے بعد ہم پھر یہاں آئے. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا آپ یہاں بیٹھیں, اس کرسی پہ آپ کے والد بیٹھے تھے. انہوں نے ساری تصویریں دیکھیں جو گھر کے اندر میری اپنا قائد اعظم کی, میرے والد کے ساتھ, میرے دادا کے ساتھ, اور فیملی ممبرس کے ساتھ, محترمہ فاطمہ جناح کی تصویریں ہماری خواتین کے ساتھ جب وہ تشریف لائی تھیں. تو بہت خوش ہوئی, اینڈ شی واز ویری ان کو مجھے لگا کہ میں شاید ایک ایسے گھر میں آئی ہوں کہ جہاں ہر طرف یہ نہیں کہ ان کے باپ کی تصویریں تھیں, پینٹنگز تھیں, ایکچوئل فوٹوگرافس, میموریز. تو بڑی انہوں نے میرے سے کھل کے باتیں کی, بہت ہی کھل کے باتیں کی, دل سے باتیں کی انہوں نے. اور وہ میں نے تحریر بھی, ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں. اس آرٹیکل کا عنوان تھا وین ٹائم اسٹوڈ اسٹل. وہ ہے یوٹیوب پہ نہیں, لیکن اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا. میں نے زندگی میں صرف ایک ہی آرٹیکل لکھا, اس کے بعد نہ لکھا, اس سے پہلے نہیں لکھا. اور آئی تھنک دیٹ واز وین آئی ریئلی پورڈ مائی ہارٹ آؤٹ ان دیٹ آرٹیکل. تو ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ میں کیا کروں, مجھے یہ آپ بتائیں. میں نے کہا میرے باپ تو اب دنیا میں نہیں رہے, تو یو آر دا بلڈ لائن آف دا لیڈر, تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے مجھے آئیڈیا یہ دیا کہ تم میڈیا کی طرف سوچو, تمہارا جو پیغام جو تم دینا چاہتے ہو وہ کوئی پلیٹ فارم کریٹ کرو کہ جس سے تم ایک اپنی قوم کو یا اپنے لوگوں کو تم یہ جو پیغام تم دینا چاہتے ہو تو تم دو. اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی جو میں کرنا نہیں چاہتا یہاں, کیونکہ ان کی فیملی کو شاید وہاں پرابلم ہو. لیکن بہت ہی اپنا آئی تھنک دیٹ واز پرابلی دا ون آف مائی موسٹ ایموشنل ٹائم. وہ جو 6-7 گھنٹے تھے نا, کیونکہ ان کی طریقہ بات کرنے کا بالکل اپنے باپ کی طرح کی ان کی آواز تھی, روبدار, گرجدار. کوئی ان کو واٹ اے کلاسی پرسن. میں لیڈی ڈائنا کو بھی ملا ہوں, میں بہت ساری رائلٹی کو ملا ہوں, میرے گھر بھی سب آئے, لیکن جو کلاس قائد اعظم کی بیٹی کی تھی نا, میں نے ایسی کلاس کم دیکھی. رائلٹی سے بھی اوپر ایک جو سٹیپ ہوتا ہے نا وہ تھی. اور بڑا مجھے ان سے سیکھنے کو ملا. بہت سی باتیں میری انہوں نے مائنڈ میرا کلیئر کیا. جو میرے ایک بات میں نے ان سے, ہم جب کھانا کھا رہے تھے تو میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ان سے ڈرتے میں نے, کیونکہ یہاں روز نوائے وقت میں آتا تھا کہ یہ وہ قائد اعظم بڑے ان کی کہ وہ خلاف تھیں اور وہ یہ کرتی تھیں اور وہ پاکستان کے حق میں ہی نہیں تھیں اور یہ اس طرح کی باتیں ہم سنتے تھے. کیا کر سکتے تھے, وہ بھی بزرگ تھے ہمارے, ان کو پڑھنی پڑتی تھی. یہ بھی ایک وقت تھا جب ہر بندے کو غدار, ہر بندے کو کافر, ہر بندے کو یہ کہا جاتا تھا, جس کو انہوں نے دل کیا کہہ دیا وہ بن گیا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا I said ma'am, you apparently you disagreed with your father. آپ کو اپنے والد سے بہت ساری چیزیں جو آپ ان سے اختلاف تھا آپ کو ان کی, ایسے غصے سے میں ہی دیکھا. Young man, I and my father only disagreed on one thing in our entire life and that was my marriage. بس اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں تھا. صاف انہوں نے بتا دیا کہ بھئی میں کوئی کون کہتا کہ میں اپنا جو میرے باپ نے کیا بالکل ٹھیک کیا. ہاں میرے اختلاف تھا ان کے, وہ میری شادی کا.
اور یہ بھی انہوں نے کہا, اور اس میں بھی اینڈ ایون دیٹ ایون ان دیٹ ہی واز رائٹ, بیکاز ان کا جو میاں تھا اس نے پھر ہی میرڈ دس, کوئی نرس تھی بچوں کی, تو اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی, اور وہ ہی ڈڈنٹ, اور قائد اعظم کو اس چیز سے تھا کہ ہی واز ناٹ اے گڈ مین, کہ وہ اچھا انسان نہیں تھا. اس وجہ سے اختلاف تھا. آپ کا فیوریٹ کلام کون سا ہے؟ بڑا مشکل ہے اس کو کہنا کہ کون سا میرا فیوریٹ کلام ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو 2 البمز میں نے راحت کے ساتھ کی ہیں, ایک کلام اقبال پہ 4 کلام تھے اس میں علامہ صاحب کے, اور جو غالب پہ جو, وہ 2 میری میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ میری ماسٹر پیس ہے. آپ میں کون سی ایسی خوبی ہے جو آپ کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں؟ I don't know, I think I'm just generally, I believe کہ انسان جو ہے نا, اگر ایک تو forgiving اس کو ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو دشمنی کا اور یہ بغض کا جو بوجھ لے کے انسان نہیں جی سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر رحم دل نہیں ہیں, پہلی بات, بلکہ دوسری بات, اگر آپ رحم دل نہیں ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں. اگر آپ کسی کا دکھ دیکھ کے آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے نا, تو آپ پھر انسان بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سو ایک اپنی نیت کو صاف رکھیں. ٹھیک ہے, نیتا رب سونے بولیا رب انہوں نے ملتا ہے, نیتا جنہاں دیاں سچیاں. اپنی نیت کو صاف رکھیں, لوگوں کے کام آئیں. اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو شیئر کریں. گیونگ میں جس انسان کو مزہ ملے, اور شیئرنگ میں جس انسان کو جو سکون ملے, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیٹس اے ویری لکی پرسن, دس لکیسٹ پرسن ان دا ورلڈ. باقی یہ چیزیں جو ہیں, یہ دنیاوی چیزیں بہت دیکھیں, بڑوں کی دیکھیں, ٹھیک ہے, اور ان چیزوں سے کوئی میرا مطلب ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خوش رہ سکتا ہے. میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جو ارب پتی بھی ہیں, کروڑ پتی بھی ہیں, اور ان میں سے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہی خوش ہیں. باقی نہیں ہیں, چاہے جتنے مرضی. منی کہنا تو آسان ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا احمقانہ بات کریں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, پیسہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محتاج نہ کرے کبھی کسی کا. بہت زیادہ بھی اگر آپ کے پاس ہو تو اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں. دین یو شوڈ ہیو دی تھنگ ٹو شیئر اٹ. اگر اچھا کام کرتے ہو تو اس کا اجر کسی انسان سے نہیں لینا, خدا سے لینا, وہ دے دے گا. نو ڈاؤٹ, بہت خوبصورت بات, اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, بہت خوشی ہوئی. تھینک یو فار ہیونگ اس. ہم اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.